الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق صادق کے جنازے پر 70,000 ملائکہ نے شرکت کی۔ وہ کون تھا؟ جب اسلام کی نورانی کرنیں مکہ مکرمہ سے یثرب تک پہنچی تو بہت سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی، اور دن بدن یثرب کے لوگوں میں ایمان لانے کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ان قدیم الاسلام خوش نصیبوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حضرت مصعب بن عمیر جو ان سے کافی عرصہ پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کی ترغیب سے وہ ایمان لائے، لیکن ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حج کے ایام آئے تو مکہ سے ایک وفد سرکار کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے یثرب سے روانہ ہوا کہ حج کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہو جائے گا۔ ان میں سعد بن معاذ بھی موجود تھے، جنہوں نے وہاں جا کر اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہو کر باقاعدہ طور پر صحابیت کے اعزاز سے مشرف ہوئے۔ حج بیت اللہ کے ایام میں اور ان کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شریعت اور اسلام کے ابتدائی اور لازمی و ضروری احکام تعلیم کیے، انہیں سکھائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ روانہ ہو لگے، ان میں سے 12 سرداروں کو آپ نے بطور نقیب، جس کی جمع نقبا ہے، مقرر فرمایا، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم جاؤ اور اپنے اپنے علاقے میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کہ تم ان احکام کی تبلیغ کرو اور یہ مسائل ان تک پہنچاؤ، اسلام کی حقانیت کی بات کرو۔ بہرحال یہ 12 نقیبوں میں حضرت سعد بن معاذ بھی شامل تھے، اور انہی کی دعوت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تیاری کی بامر الہی۔ ادھر خدا کا حکم تھا اور ادھر ان کی دعوت تھی، تو سرکار وہاں پر پہنچے۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو وہاں 2 قبیلے یہودیوں کے رہتے تھے، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو نذیر رہتا تھا، جو یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ مدینہ منورہ میں انصار کے بھی 2 قبیلے تھے، قبیلہ بنو اوس اور قبیلہ بنو خزرج۔ باقی ان کی شاخیں تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ بنی اوس سے تعلق رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ میں قدیماً 2 یہودی بڑے قبیلے آباد تھے، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ۔ اسلام کی کرنیں جب پہنچی، سرکار وہاں تشریف لائے، تو ان میں سے بہت سے لوگ تو اپنی یہودیت پر قائم رہے، اور وہ خوش نصیب بھی تھے کہ جو خلوص قلب سے اسلام لے آئے، اور بعض نے منافقت کا روپ دھار لیا۔ ان میں زیادہ تر تعداد قبیلہ بنو نذیر کی تھی، اور ان کا وتیرہ تھا کہ سرکار کی گستاخی کرنا، سرکار کی حجب کرنا، سرکار کی بے ادبی کرنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو یہ بات ناگوار گزری۔ آخر ان کی ان مذموم رویے سے تنگ آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ اور مہاجرین سے مشاورت فرمائی ان کے بارے میں کیا کیا جائے، کیونکہ یہ گستاخی اور بے باکی اور بے ادبی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا،
لیکن حضرت سعد ابن معاذ نے یہ عرض کیا کہ آقا یہ بہت بڑے گستاخ ہیں، اور یہ اپنی گستاخی سے وارننگ دینے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود یہ باز آ نہیں رہے، ہمیں آپ کی گستاخی گوارا نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کیا جائے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رائے سب نے دی ہے، لیکن جو رائے سعد نے دی ہے اللہ کی رائے بھی وہی ہے، اور اسی پر عمل کیا گیا۔ بہرحال حضرت سعد نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی، دیگر غزوات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، لیکن جنگ خندق میں آپ اس جافشانی سے لڑے کہ شدید زخمی ہو گئے، اور اس زخمی حالت کے اندر آپ کا علاج معالجہ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود آپ جاں پر نہ ہو سکے۔ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد یہ فرمایا کہ لوگوں کہ شاہدت فی جنازت ہی 70,000 ملائکتن، میرے اس عاشق صادق جانثار و وفادار کی جنازے میں اللہ رب العزت کی طرف سے 70,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ملائکہ از خود اگر انہیں شوق تھا عاشق صادق کے جنازے میں آنے کا، تو بھی تو اللہ سے اجازت لے کر آئے ہوں گے، یا خداوند قدوس نے از خود ان کو بھیجا، تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ جن کے جنازے میں 70,000 نوریوں نے شرکت کی، یہ وہ خوش نصیب صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پتہ چلا کہ یہ مقام سرکار کی صحبت سے ملتا ہے، سرکار کی محبت سے ملتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ عشق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ صحابی کے مقام و مرتبے کو دنیا کا کوئی ولی غوث قطب قلندر نہیں پہنچ سکتا۔